هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال الله تبارك وتعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأنا من المسلمين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما نحل والد أفضل من أدب حسن أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحم. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج اللہ جل شانہ نے ہمیں دین کی برکات اور دین کی نسبتیں نصیب فرمائی ہیں. آج کا یہ جمعۃ المبارک جس میں ہمارے پاس زندگی کی رہنمائی لینے کے حوالے سے بہت سارے اہم امور ہیں. بالخصوص گھریلو زندگی، خانہ آبادی
اور گھریلو زندگی میں نگرانی کا کام، رہنمائی کا کام یہ مردوں کی ذمہ داری لگائیں گے، گھر کے خاندان کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری لگائیں گے، اور گھر میں رہنے والے دیگر افراد، بچے، بوڑھے، عورتیں، کام کاج، خدمات سر انجام دینے والے لوگ، ان کے حقوق کا، ان کی زندگی کے معاملات کا یہ پورا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، الا کلکم راع، سنو تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، چوکیدار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے، اے اوپر باتیں مت کرو، ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی نگرانی میں کیا کام کیے۔ فرمایا نگرانی کا پہلا دور وہ انسان کا، ہر آدمی اپنی ذات کا نگران، سب سے پہلے اپنے جسم کی نگرانی، ہر آدمی اپنے جسم کا وہ نگران ہے، اپنے جسم کو صحیح استعمال کرے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری۔ اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی آنکھیں، اپنا جسم، اس میں سب سے پہلے انسان کو خود اللہ جل شانہ نے اس کے اندر کی قوتیں رکھی ہیں، جو انسان ان کو اپنی عقل کی روشنی میں استعمال کرتا، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے انہیں استعمال کرتا۔ اب اللہ نے انسان کی جسمانی صلاحیتیں، جسمانی قوتیں ہر انسان کو عطا کی، اب ان کو استعمال کرنے کے لیے اسے عقل بھی دی، اسے سمجھ بھی دیے کہ یہ اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق انہیں استعمال کرے، جانوروں کی طرح نہ استعمال کرے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنے جسم کو یہ استعمال کرے اور صحیح انداز سے استعمال کرے۔ اس لیے انسان کو کھانے کا، پینے کا، سونے جاگنے کا اور زندگی کے اچھے اور برے کا یہ تصورات، تعلیمات دی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کون سی چیز داخل کرنا تو ان کا تجزیہ کرے، غور و فکر کرے۔ اب یہ ہر انسان کے پاس قدرت کا عطیہ ہے، آنکھوں سے وہ دیکھتا، کانوں سے چیزوں کے بارے میں وہ سنتا، اسی طرح ناک سے وہ چیزوں کی خوشبو سونگھ کر اچھائی اور برائی کا فرق کرتا ہے، ہاتھ لگا کر گرم، ٹھنڈا اور ہر چیز کی حیثیت کا تعین کرتا ہے کہ میں نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے بارے میں مستقل رہنمائی دی، فرمایا جب تم سو کر صبح اٹھو، جب تم صبح جاگو
تو اس وقت تمہیں چیزوں کا استعمال صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ فرمایا صبح اٹھ کر کوئی آدمی بھی کسی پانی کے برتن میں فوراً اپنا ہاتھ نہ ڈالے، لا یغمسن یدہ فی الماء، فرمایا وہ پانی کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالے فوراً، اس لیے اس کو رہنمائی دیے، توجہ دلائیے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے پتہ نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اب رات سونے کے وقت میں انسان کی عقل اور شعور اس کا استعمال پورے طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا، انسان کو پورا ادراک نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ کہاں لگا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے کون سی چیز نکل کر گئی ہے، اس کے ہاتھ میں کون کون سی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا اٹھ کر صبح ہی اپنا نقصان نہ کرے، اس لیے حکم دیا کہ پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالو۔ پہلے لوگ پانی برتن میں رکھتے تھے گھروں کے اندر، تو اسی میں سے پانی برتن سے نکالتے تھے، تو اس کے اندر ہاتھ ڈالنے سے صبح اٹھ کر منع کر دیا۔ ہاں دھلا ہوا ہاتھ ہے، صاف ہاتھ ہے، تو پھر آپ پانی میں ڈالیں۔ پانی جو ہے انسانی زندگی کی سب سے بڑی اہم ضرورت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے استعمال کے بارے میں بھی توجہ دلائی۔ اب پانی کا استعمال وہ صحیح کرنا ہے، غلط نہیں کرنا، اسی لیے سنت قرار دیا۔ اب وضو کرنا ہے ہر مسلمان نے، اب وضو میں ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھونا فرض ہے۔ اپنے ہاتھ مل لے گیلا کر کے، ایک دفعہ عضو کو دھو لے، پانی بہائے اس پر، یہ فرض۔ 2 دفعہ اور 3 دفعہ پانی بہانا یہ سنت، یہ فرض کی تکمیل ہے کہ 2 دفعہ بھی، مسنا مسنا وثلاث ثلاث، آپ نے فرمایا 3 دفعہ دھو لے، زیادہ سے زیادہ۔ اسی لیے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ کے بعد اگر کوئی آدمی عضو دھوتا ہے وہ تو اسراف میں شامل ہو، وہ پانی کا ناجائز استعمال ہے۔ لیکن آج ہم پانی کا ناجائز استعمال کرتے اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں، کسی نے تربیت نہیں دی اور ہم نے تربیت لی نہیں۔ کسی ایسی جگہ پر جا کر بیٹھے جہاں یہ زندگی کے اصول بتائے جاتے ہیں، اب جہاں انسان ضرورت سمجھتا ہے وہاں پہنچتا ہے۔ اب جہاں اپنے شہر میں ماشاءاللہ آپ کے شہر میں یہ ہمارا یہ جامع مسجد خلفائے راشدین، ہم زندگی کے اہم ترین باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے، یہ ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی بات بھی بتاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جہاں جس جگہ پر زندگی کے بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے تو وہاں پہنچنا چاہیے۔ یہ جہاں چیز کہتے ہیں 10 روپے سستی ملتی ہے وہاں لائن لگی ہوتی ہے، تو لوگ اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن یہاں تربیت کے لیے ہمارے یہاں احساس نہیں کہ ہم زندگی میں غلط کام کر کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی دریا کے کنارے، ایک نہر کے کنارے وضو کرے، تو فرمایا پھر بھی 1 دفعہ دھونا فرض، 2 اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے اور مستحب ہے، اور 4تھی بار دھونا یہ اسراف میں شامل ہوگا۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے پانی کا غلط استعمال کیوں کیا۔ اس لیے یہی زندگی کی تربیت ہے کہ زندگی کو صحیح اصولوں پر گزارنا ہے، زندگی میں اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ نعمت ہے،
اس نعمت کا استعمال کرنا ہے، اور اس نعمت کے استعمال ہونے کے بعد پھر اس کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمیں نعمت دی ہے۔ تو نعمتوں کی استعمال کی تعلیم دی، تلقین کی، ترتیب بتائی، اصول ضابطے بتائے پانی کے استعمال کے حوالے سے۔ ان کو ترتیب بتائی، تم یہاں ہر چیز کا کیسے استعمال کرو گے۔ اب صحیح استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یہ میرے بندے، یہ میری نعمتیں صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور جب غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ بھی، اللہ کے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں کہ چیزوں کا غلط استعمال کرنا یہ صحیح نہیں۔ اب گھر کے اندر مرد کو نگران بنایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور میں ہر ایک تم میں سے نگران ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، پہلے اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے پاس موجود مال، اسباب، اشیاء کا یہ نگران ہے۔ فرمایا انسان اپنی ذات کا نگران ہے۔ اسی طرح فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیتہا، اب عورت بھی نگران ہے، وہ خاوند کے گھر میں اس کے گھر کی چیزوں، اس کی اولاد کی اور اپنی عفت اور عصمت کی نگران۔ تو فرمایا اصول یہ بتایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے۔ اول امام راع، پوری قوم کا ایک حکمران ہے، وہ پوری قوم کا نگران ہے۔ اس سے پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی پوری قوم، اپنے پورے ملک کے حقوق کے حوالے سے اس نے کیا ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور ہر آدمی سے اپنے گھر، خاندان، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ ان کی کیسی تربیت کی ہے، اس نے ان کو خرابیوں سے، گناہوں سے، مسائل سے، ان کو مشکلات سے کیسے بچایا ہے۔ بچے تو جانوروں کی طرح ہیں کہ وہ نفع نقصان کو نہیں سمجھیں گے، وہ غلط کام بھی کریں گے، لیکن ان کو غلطی سے روکنا کیسے، غلطی سے نکالنا کیسے، غلطی سے بچانا کیسے۔ اب یہ اس کی زندگی میں یہ شعور پیدا کرنا، یہ سمجھ پیدا کرنا کہ یہ کون سی گیم کر رہے ہیں۔ بچوں نے کھیلنا لیکن کون سی گیم کریں گے، کون سی گیم کھیلیں گے۔ اب اس کی طرف ہماری تاریخ میں رہنمائی موجود ہے کہ بچوں کو کس گیم میں مصروف ہونا چاہیے، کون سی کھیلیں خراب ہیں، کون سی کھیل ان کی زندگی کو بنانے والی ہے۔ اب کھیل بھی تربیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ تم کون سی کھیل کھیلو گے، ان کو بتایا کہ ایک بچہ چھپ جائے اور دوسرا اسے تلاش کرے۔ اب یہ بچے یہ گیم کھیلا کریں، ان کو اس بات کی طرف تلقین کی کہ تم ان کو یہ سرگرمی دو کہ کچھ بچے چھپ جائیں، باقی ان کو تلاش کریں۔ اب ان کے اندر ایک تو جسمانی حرکت پیدا ہو، دوسرا اپنے دماغ کو استعمال کریں گے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، اور ان کے اندر ایک دوسرے کی قربت کا احساس بھی بڑھے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم ابن ادم وہ فرمایا کرتے تھے، اور کچھ نہیں تو بڑے لوگ جن کو تربیت حاصل کرنی ہے، فرمایا وہ بچوں والی مزاج پیدا کریں، بچوں والی عادت پیدا کریں، عادتیں، بچوں والی سچی عادتیں ہیں وہ پیدا کر لیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اولیاء اللہ بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کا دماغ بھی بہت اونچا، ان کا حسن سلوک بھی بہت اونچا،
ان کی تربیت کا انداز بھی بہت اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا بچوں والی عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو، انہی سے سبق سیکھ لو۔ تمہارے گھروں میں، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے دیہاتوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہاری زندگی میں بچے موجود ہیں، ان کو دیکھ کر تم نصیحت حاصل کر لو۔ وہ کہتے ہیں کیسے نصیحت حاصل کر لیں؟ بچوں کو دیکھ کر ان کا دیکھو، بچے آپس میں اکٹھے کھیلتے ہیں، تم اکٹھے نہیں ہوتے ہو، علیحدہ کھڑے رہتے ہیں، تم ٹیم نہیں بنتے، تم اجتماع نہیں بنتے۔ اب جب بھی دو بچے اکٹھے ہوں گے فوراً جمع ہوں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ اب بڑے لوگ آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، قریب نہیں ہوتے۔ اور میں یہ بچوں سے خصلت لے لو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ۔ ہر بچہ دوسرے بچے سے محبت رکھتا ہے، نفرت نہیں رکھتا۔ اور میں تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو۔ پھر فرمایا دیکھو بچے میں جستجو کا مادہ ہوتا ہے، تحقیق کا مادہ ہوتا ہے، تفتیش کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، بات پوچھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام اچھا کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں معلومات لیتا ہے۔ ہر وقت وہ اپنے آپ کو صحیح بات کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کی حقیقت جاننے کے لیے سوال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے لڑائی کی، اب جب لڑائی ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ تو بچوں کی وجہ سے لڑتے ہیں، لڑ کر سر پھوڑتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پال لیتے ہیں جن بچوں کی وجہ سے لڑے تھے، پھر وہ اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا بچوں نے دشمنی کو لمبا نہیں کیا، انہوں نے دشمنی کو ادھر ہی ختم کر دیا۔ ادھر لڑائی ختم ہوئی، ادھر دشمنی ختم، اور ہماری لڑائی ختم ہونے کے بعد نئے سرے سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ بچوں کا اپنا مزاج، تو یہ بچوں کی اچھی خصلتیں بھی ہیں، اسی لیے بچہ عمومی طور پر سچ بولتا ہے، صحیح بات کا اظہار کرتا ہے، اسی لیے بچوں کو شریعت نے گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ یہ معصوم مخلوق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے میں بچے شامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کھانے سے حساب اٹھا دیتے ہیں۔ اب بچوں کو شمولیت دینا، ان کی تربیت کرنا، فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین ہدیہ، سب سے بہترین گفٹ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، فرمایا وہ بہترین گفٹ اور ادب کیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے، وہ ادب حسن، وہ بہترین ادب سکھانا ہے اسے، اس کو زندگی کے صحیح کاموں کا اسے عادی بنانا ہے۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے تمام کاموں کو صحیح طریقے پر کرنے کی اس کے اندر پریکٹس پیدا ہو جائے، مشق پیدا ہو جائے۔ اب یہ ادب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں بچوں کے اندر گیم کون سی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو چھپ جائیں اور دوسرے تلاش کریں۔ اسی طرح فرمایا بچوں کو جو علوم سکھانے ہیں، کون کون سے علوم سکھانے ہیں؟ میں جو علم ان کو زندگی میں ضرورت پڑے اور زندگی میں اس علم سے استفادہ کریں اور زندگی کو محفوظ کریں، ترقی دیں، تو یہ علم انہوں نے سیکھنا ہے، انہوں نے حاصل کرنا ہے۔ فرمایا وہ کون سے علوم ہیں جو ان کو زندگی میں فائدہ دیں گے؟ فرمایا ان کو ریاضی کا علم سکھاؤ، ان کو جمع تفریق پتہ ہونی چاہیے، تقسیم کرنی آنی چاہیے، وہ ان امور کو آلات کو استعمال کرنے کے وہ عادی ہو۔ فرمایا ان کو حساب و کتاب سکھاؤ بچوں کو، اور ان کو تحریر کرنا سکھاؤ۔ علموہ الکتاب والحساب، فرمایا ان کو کتاب
تحریر کرنا سکھاؤ تاکہ وہ امور کو تحریر کر سکیں، باتوں کو لکھ سکیں، یہ ان کے اندر اہلیت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو۔ اب یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا یہ اسلوب بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے، اب خلیفہ راشد ہیں، بین الاقوامی سطح کے معاملات طے کر رہے ہیں، لیکن اپنی رعایا کے بچوں کے بارے میں وہ غافل نہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بھی غافل نہیں، ان کی تربیت کے بارے میں بھی غافل نہیں۔ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، ورنہ انہیں حساب، انہیں تحریر اور کتابت کا علم سکھاؤ۔ آج کل جو ڈگریوں کا وہ شور شورا ہے، ہر طرف ڈگری آنی چاہیے، چاہے اسے حساب آئے نہ آئے، لیکن آئے نہ آئے ڈگری ہونی چاہیے اس کے پاس۔ انسان کو کاغذ پر تولا جاتا ہے، پہلے دور میں انسان کو صلاحیت پر پرکھا جاتا ہے، اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے۔ جب سے انگریز آئے انہوں نے یہاں اپنا تعلیمی نظام جاری کیا تو اس کے بعد انسان کو ڈگریوں پر تولا جاتا ہے، اس کے بعد ڈگریاں کتنی ہیں، کاغذ کتنے ہیں، ڈگریاں کتنی جمع کی ہیں اس نے۔ اب ڈگریوں سے انسان کی پہچان ہے، پہلے اس کی خصلتوں سے پہچان، اس کی عادتوں سے پہچان ہوتی، اس کی صلاحیت اور استعداد سے اس کی پہچان ہوتی۔ اب جو ہے ڈگریوں سے اس کی پہچان ہوتی ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ آج پاکستان میں 20-25 سال لگا کے جانے والا نوجوان دنیا کے تمام ملکوں میں ناکام ہوتا ہے۔ تمہارے پاس ڈگریاں ہیں، تمہارے پاس سکل نہیں، تمہارے پاس مہارت نہیں، تمہارے پاس صلاحیت نہیں، تمہارے پاس استعداد نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو مزدور رکھیں گے، آپ کو زندگی کے معاملات کا نگران نہیں بنایا جا سکتا، صرف مزدور بنایا جا سکتا۔ اب ہمارے یہاں پڑھا لکھا آدمی کیونکہ اس کے اندر سکل اور مہارت نہیں ہے، وہ دنیا میں جا کر صرف مزدوری کر سکتا ہے، دنیا میں اس کی کوئی ویلیو نہیں اس ڈگری کی، کہ وہ تو صلاحیت پر پرکھتے ہیں، اس کے اندر استعداد اور صلاحیت کیا ہے۔ ہمارا پورا نظام تعلیم و تربیت ہر سطح پر اسے زندگی کے بارے میں، زندگی کے امور کے بارے میں، گھر کیسے چلانا ہے، خاندان کیسے چلانا ہے، زندگی کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے، اس کے بارے میں اس بیچارے کو کسی نے نہیں بتایا۔ اب دنیا کا نظام ہم نے انوکھا بنایا ہوا ہے، اب ایک آدمی محنت کرتا ہے، اس کی محنت کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ گزشتہ سال ایک دفعہ ہم نے چھت کی طرف جانا ہوا تو راستے میں دیکھا کہ ٹماٹر ان کی فصل لگی ہوئی ہے اور وہ ٹماٹر خراب ہو رہے ہیں۔ میں وہاں رک کر ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ فصل کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کہنے لگے مارکیٹ میں سستی ہو گئی، اب یہاں محنت کریں، اسے توڑیں، لفافہ لے کر آئیں 60 روپے کا، 100-150 روپے کا لفافہ، پھر اس کو توڑ کر دیہڑی لگائیں مزدور کی، اس کے پیسے، پھر اس کو یہاں سے اٹھا کر منڈی میں لے کے جائیں، اس کے پیسے۔ اب ہم کہتے ہیں اتنے پیسے ہم اس پر لگائیں، یہ تو واپس کچھ بھی نہیں آئے گا، اور 150 روپے کا 5 کلو وہاں بک رہا ہے، الٹا اپنے پلے سے دینے پڑتے ہیں، ہم کیا کریں؟ لیکن تعلیم و تربیت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب ان کو اگلی سکل کسی نے نہیں دی، اب یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنے پاس سکل رکھی، اسے کہا کہ گھر میں ٹماٹر اکٹھے کر کے چٹنی بنا لو، اس کا کیچپ بنا لو، آپ اس کا مسالہ پہلے تیار کر کے رکھ لو، کم از کم آپ اپنے سال کا سرمایہ پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں، بعد میں مارکیٹ میں جا کر لے کر آئیں گے۔ اب یہ زندگی کی سکل اور مہارت اور یہ علم اور یہ عقل یہ کوئی بھی نہیں دیتا، یہ تجربہ اسے شفٹ نہیں کرتے، اس لیے ہم نے اپنی نسلوں کو بانجھ بنا دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنی زندگی کے امور کے حوالے سے انہیں رہنمائی دو، تربیت دو، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اچھے اور برے کا اور ہماری مہارتوں کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ان کو حساب کا علم دو، اس کو کتابت کا علم دو، یہ صلاحیت پیدا کرو ان کے اندر، یہ پڑھ لکھ سکیں، انہیں پتہ چل جائے
یہ اپنے خود معلومات نہیں ہو تو معلومات لے سکے. اسی طرح فرمایا ان کو تیراکی کا علم سکھاؤ. ان کو تیراکی بھی آنی چاہیے. اب تو پاکستان میں سمندر بن رہے ہیں, دریائے بن رہے ہیں, کیونکہ ڈیم تو بنائے کو نہیں کہ بارشوں کا پانی ڈیم میں جمع ہوتا اور اس سے زرعی نظام وجود میں آتا اور اس کو پورا سال استعمال کرنے کی حکمت عملی بنائی جاتی, جس طرح دنیا کی ساری قومیں بناتی ہیں. اب بارش ہوتی ہے تو نہروں کی صدیوں کیا کہتے ہیں گلیوں میں شاہراہوں پر وہ نہریں بنی ہوئی ہے, پانی سارا یہاں جمع ہے. اس پانی کے استعمال کرنے کی قومی سطح کی کوئی پالیسی کسی حکمران طبقے نے نہیں بنائی, کسی پارٹی نے نہیں بنائی. قوم کے وسائل جمع کر کے اس سے مفت بجلی بنائی جا سکتی ہے, قوم کو مفت بجلی دی جا سکتی ہے. مہنگی بجلی دینے کا منصوبہ بناتے, سستی بجلی کا منصوبہ نہیں بناتے, قیمتیں چڑھانے کا منصوبہ بناتے, لیکن کسان اور مزدور کو, محنت کش کو یہ پانی مفت فراہم کر دیں اس کا منصوبہ نہیں بناتے. جی ان کی عقلوں کا استعمال غلط, کیونکہ ان کے اندر تعلیم و تربیت قومی ادارے کے تحت نہیں ہوئی, ذاتی اور شخصی مفادات کے لیے, تو اسی کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے حکمران. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں کے حکمران, نبی کے جانشین, قرآن کے ترجمان ہیں, اس لیے وہ ان کی زندگی کے معاملات کو ایڈریس کرتے ہیں, نوٹس لیتے ہیں. تو فرمایا بچوں کو تم تیراکی کا علم سکھاؤ. ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی پڑھ لکھ کر آیا, کافی سارے علم, تو کشتی میں بیٹھے گھر کی طرف سفر کرنے کے لیے, تو ملا سے پوچھا تجھے فلاں علم آتا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں پڑھا. پھر اس سے پوچھتا تجھے فلاں علم آتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے وہ علم نہیں پڑھا. پھر فلاں علم تجھے آتا ہے؟ کہتا ہے میں نے وہ بھی نہیں پڑھا. انہوں نے کہا پھر تو نے آدھی زندگی ضائع کر دی, تجھے صرف بھی نہیں آتی, نحو بھی نہیں آتی, فلاں علم بھی نہیں آتا, تجھے سائنس بھی نہیں آتی, تجھے فلسفہ بھی نہیں آتا, تجھے تو نے تو آدھی زندگی ضائع کر دی. تھوڑی دیر بعد ہوا الٹی چلی, کشتی بھنور میں پھنس گئی. تو اس نے کہا ہاں جی پڑھے لکھی شخصیت, آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا تیرنا تو نہیں آتا. اس نے کہا میں نے آدھی زندگی ضائع کی, آپ نے پوری زندگی ضائع کی, کیونکہ اب تو یہاں وہ بچے گا جو اس کو تیرنا آئے گا. جس کو تیرنا نہیں آتا اس کی تو ساری میری تو آدھی جائے گی, آدھی بچ جائے گی تیر کے میں سمندر کے باہر کنارے پر چلا جاؤں گا. لیکن آپ کی تو پوری زندگی اندر چلی گئی, ڈوب گئی. آج ہمارا تعلیمی تربیتی نظام اوپر سے لے کر نیچے تک سمندروں میں لا کر غرق کرنے والا ہے. ہر ایک پوری قوم کو غرق کر رہے ہیں, نسلوں کو غرق اور تباہ کر رہے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, اور اپنے بچوں کے بارے میں رہنمائی دینے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے, دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور وہ پتھر پھینک رہے ہیں. فرمایا بھائی پتھر ایک دوسرے کی طرف مت پھینکو, اس سے کسی کی آنکھ ٹوٹ جائے. اب ان کو رہنمائی دی انہوں نے کہ یہ کام جو ہے نا نقصان دہ. اب بچے تو اپنے شغل میں ہیں, اپنی عقل کا تو استعمال نہیں کرتے, ان کی عقل کے استعمال کا دور آ رہا ہے. لیکن جن بڑے لوگوں کی نگرانی میں ہیں وہ ان کی عقل کو کیسے پروان چڑھا رہے ہیں, ان کو کیسے تربیت دے رہے ہیں. فرمایا اس سے منع کر دیا ان کو کہ تم یہ گیم مت کرو, یہ کھیل مت کھیلو, اس سے تمہارے کسی بھائی کی آنکھ ٹوٹ جائے گی, اس کے سر پہ زخم آ جائے گا, اس کو نقصان پہنچے گا. اب وہ گیم کرو, وہ کھیل کھیلو جس کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. اب بچوں کو یہ تربیت دینا, یہ بات ان کے ذہن نشین کروانا ایک ضروری چیز ہے کہ ہم بچوں کو اپنے گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن بڑے ہو کر یہی باتیں یہ انسان کی سمجھ میں آتی ہیں, اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا صحیح خیر خواہ کون تھا. آج بھی وہ ہمارے نوجوان بچے ہمیں ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے والد صاحب قاضی صاحب کے پاس چھوٹے بچے تھے, ہم یہاں آتے اور وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے. آج وہ ہماری زندگی کا حصہ, ہمیں پتہ چلتا ہے.
اس لیے یہ باتیں چھوٹی نہیں ہوتی تربیت کی، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا کی، خیر خواہی کیا کی۔ اس لیے قرآن نے یہ بڑے لوگوں کو دعائیں سکھلائی ہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ ہماری ذریت میں اصلاح آ جائے، درستگی آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بڑی بڑی قوتوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، اب حکمرانی کر رہے ہیں، بہترین حکمرانی کا دور ہے، اور پھر اس حکمرانی کے دور میں آ کر اپنی ان صلاحیتوں کو آگے جب بڑھ رہی ہے جس سے کائنات کو، دنیا کو، مخلوقات کو، ہر چیز کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اپنے اس عملی کردار پر، اپنی اس اہلیت اور صلاحیت پر اللہ کی حضور جولی پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے رب مجھے تو توفیق عطا فرما، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں ان نعمتوں کو پہچان جاؤں جو تو نے مجھے عطا کی اور جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا کی۔ مجھے ایسی توفیق دے دے، مجھے ایسی سمجھ اور بصیرت دے دے کہ میں اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی، ان کا صحیح استعمال کرنے کی اہلیت پیدا کر لوں۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کے صحیح استعمال کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے اور پھر اللہ کا شکر بجا لائے، تو نے جو نعمتیں مجھے دی اور میرے ماں باپ کو دی۔ اب ماں باپ کی نعمتیں اولاد کی طرف آتی، جو ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ اولاد کے پاس آ گئی، تو اب میں اپنی نعمتوں کا بھی اور ماں باپ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار، ایسی نسل تیار ہو جائے ہماری تربیت سے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہ عمل کروں، درست عمل، صحیح عمل جو تجھے پسند آ جائے، جو تیرا پسندیدہ بن جائے، ہم وہ کام کریں، اپنی نسل میں اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کریں۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تلقین ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، اور تو ہمیں اپنی رحمت اور اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جو دنیا میں کامیاب ہو کر گئے۔ اور کامیاب کون ہو کر جاتا ہے؟ جو اپنی نسلوں کو صحیح تربیت دے کر، نعمتوں کا صحیح استعمال بتا کر، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر کے، علوم اور شعور دے کر، اخلاق دے کر، قوتیں دے کر ان کو دنیا میں بھیجے، چھوڑ کر جائے۔ اب دنیا میں اپنی نسلوں کو غریب بنا کر، بے وقوف بنا کر، جاہل بنا کر ان کو چھوڑ کر جانا، اور تنگ دست بنا کر، بھیک مانگنے والا بنا کر چھوڑ کر جانا جو غلط۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ سارا مال میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، پر میں نہیں، سارا مال نہیں، تو اپنی اولاد کو اپنے پیچھے ایسا چھوڑ کے جا کہ وہ ان کی آنکھیں اور ان کا ہاتھ بھرا ہوا ہو، وہ بھیک نہ مانگے کسی کے سامنے، ایسا چھوڑ۔ اللہ کو تیرے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی اولاد کے بارے میں پہلے سوچ، تیرے بعد وہ بھیک تو نہیں مانگے گی، محتاج تو نہیں ہوگی کسی کی۔ اب صدقہ کرنا دوسروں پر یہ بھی بڑا فضیلت والا کام ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں پہلے اپنی اولاد کا یہ سٹیٹس بنا کے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو آپ چھین کر اپنی اولاد کو دے کر جائیں، حرام کا مال کما کر اپنی اولاد کو دے کر جائیں، حلال مال سے اپنی اولاد کا لقمہ پیدا کرے اور پھر ان کو اس کا وارث بنا کر جائے، وہ زندگی میں اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کو ان خوبیوں کا حامل بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔